بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اس سبق میں مسلمانوں پر نامناسب حالات آئیں گے، لیکن دین پر جمے رہنے سے اللہ کی مدد بھی آئے گی۔ اب حدیث سنیے۔ حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سائے میں اپنی چادر پر تکیہ لگائے بیٹھے تھے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان مصائب کی جو اس زمانے میں ہم مشرکین کی جانب سے جھیل رہے تھے شکایت کی، اور کہا کہ آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں فرماتے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا صحابہ نے کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب نہیں کرتے، دعا کیجیے ہمارے لیے۔ حضرت خباب کہتے ہیں یہ سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے بیٹھ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم، تم میں سے پہلی امتوں میں ایسے مصائب بھی ٹوٹے ہیں کہ ایک شخص کو پکڑ کر لوہے کی کنگھیوں سے اس کا گوشت اور پٹھے اتار دیے جاتے تھے، اور یہ بھی اس کو اپنے دین سے ہٹنے کا باعث نہ ہوتا تھا، وہ اپنے دین پر جمع رہتا تھا۔ اور کسی شخص کے ساتھ یہ بھی کیا جاتا کہ گھڑا کھود کر اس میں اس کو دبایا جاتا، پھر اس کے سر پر آرا چلا کر اس کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے، لیکن یہ بھی اس کے لیے اپنے دین سے ہٹنے کا باعث نہ ہوتا تھا۔ اللہ کی قسم، اللہ تعالی اس دین کو بلند کرے گا اور ایسا غالب کرے گا کہ ایک سوار شہر صنعاء سے چل کر مقام حضرموت تک سفر کرے گا، یعنی لمبا سفر کرے گا، راستے میں سوائے اللہ کی ذات پاک کے اس کو کسی کا خوف نہ ہوگا، حتیٰ کہ ایک بکری کے مالک کو اپنی بکریوں پر بھیڑیے کا خطرہ بھی نہ رہے گا۔ لیکن تم لوگ تو بہت جلد بازی کرتے ہو، جلدی مدد آ جاوے، جلدی مدد آ جاوے۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں ہے۔ اس لیے آج کل مسلمانوں پر جو حالات ہیں اس کا علاج ایک یہ بھی ہے، اپنے دین کو مضبوطی سے تھامے رہو، تو ساری دنیا میں اللہ کا کلمہ بلند ہوگا اور اللہ کا دین ضرور غالب آئے گا انشاءاللہ، چونکہ اللہ کے نبی نے بات کہی ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف و مسلم شریف میں ہے۔ اب میرے ساتھ پڑھ لیجئے، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ، تیرے ذکر پر، تیرے شکر پر اور اچھی عبادت پر تو ہماری مدد فرما۔ سب سے بڑا اور سب سے پہلا عذاب مسلمانوں پر یہ آتا ہے کہ عبادت کی اور ذکر کی توفیق کو اللہ چھین لیتا ہے، یہ سب سے بڑا عذاب ہوتا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔